بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم تاریخ کے ایک ایسے کردار کی کہانی سنیں گے جس نے اپنی طاقت، اپنے غرور اور اپنی شان و شوکت کے گھمنڈ میں اللہ سے مقابلہ کرنے کی کوشش کی۔ ایک ایسا شخص جس نے دنیا میں جنت جیسا شہر بنانے کا دعویٰ کیا، وہ شخص تھا شداد بن عاد۔ یہ کہانی صرف ایک بادشاہ کی نہیں، یہ ایک پوری قوم کے زوال کی داستان ہے۔ ایک ایسی قوم جو پہاڑوں جتنی مضبوط اور طاقت میں پوری دنیا سے آگے تھی۔ یہ کہانی ہے قوم عاد کی، جس کا تفصیلی ذکر قرآن میں کئی جگہ موجود ہے۔ آئیے اس عبرتناک کہانی میں داخل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الفجر میں فرماتا ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا قوم عاد کو، ارم ذات العماد کو، جن کے ستون بڑے ہی شاندار تھے اور جن جیسا کوئی نہیں پیدا کیا گیا تھا۔ یہ آیات بتاتی ہیں کہ قوم عاد دنیا کی سب سے طاقتور قوم تھی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ ان کے جسم بڑے، لمبے اور طاقتور تھے۔ یہ پہاڑوں کو کاٹ کر گھر بناتے تھے، زمین کو طاقت سے ہلاتے تھے اور اتنے بڑے ستون کھڑے کرتے تھے کہ بادل ان کی چوٹیوں کو چھوتے تھے۔ یہ قوم جنوب عرب یعنی حضرموت، یمن اور عمان کے علاقے میں آباد تھی۔ ان کا دارالحکومت تھا ارم۔ یہی وہ شہر ہے جسے قرآن ارم ذات العماد کہتا ہے۔ شداد قوم عاد کے بادشاہ عاد بن افز بن ارم کی نسل سے تھا۔ اس کا نام مشہور اس کی وجہ سے ہوا کہ اس میں طاقت بھی تھی، عقل بھی، دولت بھی، لیکن ایمان نہیں تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ عجیب و غریب جسامت والا، انتہائی ذہین، فتوحات کرنے والا، لیکن بے حد مغرور تھا۔ اس کے پاس ہزاروں سپاہی تھے، چاندی اور سونے کی سڑکیں، اونچے محلات، زرخیز زمینیں اور طاقت کے نشے میں چور دل۔ اس کا بھائی شدید بھی اس کے ساتھ حکومت کرتا تھا، لیکن اصل بادشاہ اور اصل تکبر کا مالک شداد بن عاد ہی تھا۔ جب قوم عاد نے زمین میں فتنہ پھیلایا، ظلم کیا اور اپنے آپ کو خدا جیسا سمجھنے لگے، اللہ نے ان میں ایک نبی بھیجا، حضرت ہود علیہ السلام۔ ہود علیہ السلام نے انہیں کہا، اللہ کی عبادت کرو، اسی سے مدد مانگو، زمین میں حد سے نہ بڑھو اور تکبر چھوڑ دو۔ لیکن قوم عاد نے کہا، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ سورۃ حامیم سجدہ میں قرآن جواب دیتا ہے، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ جس نے انہیں پیدا کیا وہ ان سے زیادہ طاقتور ہے؟ مگر شداد اور اس کی قوم نہ سمجھے۔ ایک دن شداد نے اپنے عالموں سے پوچھا، اللہ کی جنت کیسی ہے؟ انہوں نے بتایا کہ جنت میں سونے کی عمارتیں، چاندی کی نہریں، یاقوت و مرجان کے محلات، لہلہاتے باغ، بہتی نہریں، خوشبوئیں، روشنی، راحتیں اور ایسے محلات جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ سن کر شداد نے کہا، اگر میرا رب جنت بنا سکتا ہے تو میں بھی بنا سکتا ہوں۔ یہ جملہ اللہ کے مقابلے میں آنے والا جملہ تھا۔ یہ تکبر کی انتہا تھی۔ شداد نے اپنی پوری قوم کو حکم دیا، میرے لیے ایک ایسا شہر بناؤ جو جنت جیسا ہو، اس میں سونے کے محل ہوں، چاندی کی نہریں ہوں، لال اور یاقوت کی سڑکیں ہوں اور ستون آسمان کو چھو رہے ہوں۔ اس حکم کے بعد 10,000 مزدور اور ہزاروں فنکار 300 سال تک ایک ہی کام کرتے رہے۔ انہوں نے ایک ایسا شہر بنایا جو دنیا نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ اس شہر کا نام رکھا گیا ارم ذات العماد، ستونوں والا شہر۔ جب شہر تیار ہو گیا تو شداد نے اپنی فوج کو جمع کیا، سونے کی تخت گاڑی تیار کروائی اور شان و شوکت سے چل پڑا۔ وہ شہر کے دروازے تک پہنچا اور جیسے ہی وہ داخل ہونے لگا، اللہ کا عذاب نازل ہو گیا۔ ایک زوردار آواز، ایک چیخ، ایک جھٹکا، اور شداد گھوڑے سے نیچے گر گیا۔ وہ جنت جو وہ بنانا چاہتا تھا، وہ جنت جسے دیکھنے وہ نکلا تھا، اس میں داخل ہونے کی مہلت بھی نہیں ملی۔ وہ بادشاہ جو دنیا کو چیلنج کرتا تھا، جنت کے دروازے پر ہی مر گیا۔ شداد کی موت کے بعد بھی قوم عاد باز نہ آئی۔ انہوں نے ہود علیہ السلام کو جھٹلایا، توحید کو ٹھکرایا اور شرک و تکبر میں پڑے رہے۔ اللہ نے پہلے خشک سالی بھیجی، بارش بند ہو گئی، زمین سوکھ گئی، ہوا گرم ہو گئی۔ پھر ایک دن انہوں نے بادل کو آتے دیکھا۔ انہوں نے خوش ہو کر کہا، یہ بادل ہے، ہمیں بارش ملنے والی ہے۔ سورۃ الاحقاف میں قرآن کہتا ہے، یہ وہ ہوا تھی جس میں دردناک عذاب تھا۔
یہ تھی تیز چیختی سرد تباہ کن ہوا ریح سرسر۔ یہ 7 راتیں اور 8 دن چلتی رہی۔ یہ قوم عاد کے مضبوط ترین لوگوں کو ایسے اڑا کر پھینکتی تھی جیسے کھجور کے ٹوٹے ہوئے تنے۔ جب ہوا رکی پوری قوم زمین پر بکھری پڑی تھی۔ دنیا کی سب سے طاقتور قوم ایک جھونکے سے ختم ہو گئی۔ شداد کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے دنیا کتنی بھی طاقت دے تکبر نہ کرو۔ جنت اللہ کی ہے، انسان نہیں بنا سکتا۔ اللہ سے مقابلہ کرنے والا ہمیشہ شکست کھاتا ہے۔ اللہ کے رسولوں کی بات ماننے میں عزت ہے، غرور انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ شداد دروازے پر مر گیا۔ قوم عاد ہوا کے جھونکے سے ختم ہو گئی تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے۔ برباد ہوا ہر وہ شخص جس نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا اور تکبر کیا۔ دوستو، یہ کہانی صرف ماضی کا واقعہ نہیں، یہ ہر انسان کے لیے ایک پیغام ہے۔ اللہ ہمیں تکبر سے محفوظ رکھے، ہمیں ہدایت دے اور ہمیں اپنی اصل جنت کا حقدار بنائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ عبرتناک اور ایمان افروز داستان پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اپنی قیمتی رائے نیچے کامنٹ میں ضرور بتائیں۔ آپ کس شخصیت یا کس اسلامی واقعے پر اگلی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم ضرور بنائیں گے۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ دی گئی بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی اسلامی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ جزاکم اللہ خیرن۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔